اور ایک عبد الرحمن بن عوف کی بات بتا دیتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا پاکستان خرید سکتے تھے، اتنی دولت اللہ نے ان کو دی تھی. ان کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی جس کی وجہ سے وہ کہتے میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتا. تو ان کو اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا تھا کہ عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری تجارت کے 4 اصول تھے. یہ بھی سارے نبوت سے ملے ہوئے ہیں، نبوت سے ملے ہوئے. فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا. پہلا میرا اصول کہ میں نے زندگی بھر کبھی ادھار نہیں خریدا. چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے. نمبر 2 کبھی ادھار نہیں بیچا، کبھی ادھار نہیں بیچا. اب بتاؤ کتنی ٹینشن ہوگی، ساری مصیبت ادھار دی پئی ہے. کوئی ادھار دینا یا لینا منع نہیں ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے نافرمان سے نافرمان کا جنازہ پڑھایا، مکروز کا جنازہ نہیں پڑھایا. آپ پوچھتے تھے اس پر قرضہ ہے؟ کہ جی ہے. تمہیں پڑھا. ایک صحابی کا جنازہ ہے، آپ کھڑے ہونے کا یا رسول یہ تو بہت غلط آدمی تھا. تو آپ نے کہا کوئی کسی نے اس کی کوئی نیکی دیکھی؟ تو ایک نے کہا جی اس نے اور میں نے مل کر اللہ کی راہ میں پہرا دیا تھا ایک رات. آپ نے کہا تم اسے جہنمی کہہ رہے ہو، میں اسے جنتی کہہ رہا ہوں، اور آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا. مکروز راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، اور آپ کہتے تسی آپ پہ پڑھا لو، میں نہیں پڑھا. یہ کس لیے تھا؟ ادھار کی حوصلہ شکنی کے لیے تھا. یہ نہیں کہ خود ساری زندگی ادھار پہ چلے، ساری زندگی ادھار. جس وقت دنیا سے تشریف لے گئے تو زرہ رہن رکھی ہوئی تھی، وہ بھی ادھار کی ایک قسم، اور اس کے بدلے میں آپ نے کوئی جو لیے تھے اور وہ جو آپ واپس کر کے اپنی زرہ نہیں چھڑوا سکے. لیکن مقروض آ جاتا تو جب کوئی کہتا یا رسول اللہ ادا قرضہ میرے ذمہ میں دیواں گا، پھر آپ اس کا پڑھا دیتے تھے. اور اگر کوئی ذمہ نہیں لیتا تھا تو آپ نہیں پڑھاتے تھے. صرف ادھار کی حوصلہ شکنی. چونکہ جب کاروبار ادھار پہ چلا جاتا ہے تو ہر آدمی اپنی حیثیت سے آگے بڑھ کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، تو وہ دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ میں بڑا بڑا کاروبار کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے تو ٹائر میں ہوا ہی کوئی نہیں. تو اس سے پورا بازار مصنوعی ہو جاتا ہے، حقیقی نہیں رہتا ہے. میرے نبی بازار، آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، شاید کبھی آپ کے سامنے مکانوں سے گزری ہو. میرے نبی روزانہ ظہر کی نماز پڑھ کے پورے بازار اور منڈی کا چکر لگاتے تھے اور ساری تجارت کو خود چیک کرتے تھے. ساڑھے علماء تھا جن اسی تو بازار جامنے نہیں سڑی بیچتی، اور میرے نبی روز ظہر کے بعد بازار کا چکر لگا کے منڈیوں کو چیک کرتے تھے. ایک مشہور واقعہ ہے، وہ اسی چیکنگ کا ہے کہ بارش ہوئی تھی، آپ منڈی کا چکر لگا رہے ہیں، غلے کا ڈھیر خشک پڑا ہوا، آپ کو خیال ہے بارش ہوئی ہے کہ ایک خشک کیوں پڑا. تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے مٹھی نکالی تو وہ ساری گیلی. تو آپ نے کہا ایک ہی کی تھی؟ کہا جی وہ بارش کی وجہ سے گیلا ہو گیا تھا تو میں نے نیچے سے خشک اوپر کر دیا، گیلا اندر کر رہے بے چلو بے کب کو جاوے. تو آپ فرمایا گیلا باہر نکالو، خشک اندر لے جا. پھر یہ عظیم قول فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. امت جکڑ دیتا، جس نے روزہ چھوڑا میری امت سے نکل گیا، اے کوئی نہیں آتے. جس نے نماز چھوڑی میری امت سے نکل گیا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا، فلیس منا. تو بازار کو صحیح رکھنے کے لیے جھوٹ کی ادھار کی حوصلہ شکنی فرما. آپ تشریف فرماتے آپ نے یوں کیا، ایسے زور سے ہاتھ مارا، سب ڈر گئے. تو اس وقت تو کسی کو ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی. اگلے دن ایک صحابی ہیں محمد بن عبداللہ بن جہش
ان کا نام بھی محمد. کہا یا رسول اللہ کل آپ نے یہ کیا, اوئے ہوئے کیا؟ کہ جبریل میرے پاس آیا تھا اس وقت اور مجھے کہہ کر گیا تھا یا رسول اللہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہوا شہید ہو, پھر زندہ ہو, پھر شہید ہو, اور اس پر قرضہ ہو تو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی, اس کو جنت کی ہوا بھی نہیں لگی. شہادت 2 دفعہ اور ہے قرضہ, جنت میں نہیں جائے گا. یہ کیوں کا بازار اپنی اصل پہ رہے, مصنوعی نہ ہو جائے. اس وقت تقریباً ساری دنیا کے بازار مصنوعی سٹیٹس پر چل رہے ہیں کہ ہر آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کے لالچ کی وجہ سے اس لیے مصیبتیں اور پھڑ رہے ہیں. تو عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا کبھی ادھار نہیں خریدا, کبھی ادھار نہیں بیچا, کبھی سٹور نہیں کیا. پتا نہیں ود رہا نہ بیچا جی, ود رہا تو پتہ لگتا سارا مول ہی گیا. فرمایا جب بھی مجھے نفع ملا میں نے فوراً بیچ دیا. نفع کے بڑھنے کی امید پر میں نے کبھی مال نہیں روکا. مجھے 1 پیسے کا نفع ملا میں نے نکال دیا. چوتھا, میں نے کبھی اپنے سودے کا عیب نہیں چھپایا. تو اس میں عیب ہے ظاہر کرتے ہیں, اس میں یہ ہے لینا ہے تو اب لے. یہ میرے نبی کی تجارت کا حسن ہے, آپ لے لیں آپ کو بہت نفع ہوگا. تو پوری زندگی کا حسن تو نہ کوئی بیان کر سکتا نہ ہوگا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں. ٹاپ 10 کون سے ٹاپ 10 آپ نے کہا؟ ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد بن ابی وقاص جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی, ابو عبیدہ بن جراح جنتی, سعید بن زید جنتی. ان 10 آدمیوں کو آپ نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی تھی. ان کو ٹاپ 10 کہا جاتا ہے, 10 مبشرہ. اس میں ایک عبد الرحمن ہیں. جب ان کا انتقال ہوا تو 3 ارب یعنی 3 بلین 3 ارب 20 کروڑ 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے. دینار کیا ہوتا ہے؟ سونے کا سکہ. آج کا مالدار کیا چھوڑتا ہے؟ کاغذ. کاغذ بھی کبھی کوئی دولت ہوتی ہے. وہ چاہے اس پہ پاؤنڈ کا پرنٹ ہو, چاہے یورو کا پرنٹ ہو, چاہے بیچارے پاکستانی تھکے ہوئے روپے کا پرنٹ ہو, وہ ہے تو کاغذ. کاغذ بھی کوئی دولت ہے. آج کا انسان کتنا بے وقوف ہے کہ کاغذ کو مال سمجھے ہوئے. 10 منزلہ بلڈنگ بنائی اور اتنے سے کاغذ کے تھدی پر بیچ دی. اور اب تو کاغذ میں نہیں رہ گئے, اب تو وہ کارڈ آ گئے. کارڈ, پلاسٹک کے کارڈ ہر کوئی لیے پھرتے. اور یہ مرنے والا 10 بڑے صحابہ میں ایک ہے اور 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑا ہے. ایک دینار 4.5 ماشے سونے کا ہوتا تھا, سونا گولڈ. اور ایک ماشا پاکستان میں 5,000 روپے کا ہے. پاکستان 3 ارب 10 کروڑ دینار, اس کو ضرب دو 4.5 سے, پھر اس کے ماشے بناؤ, پھر اس کو ضرب دو 5,000 سے, تو پورا انگلستان خرید سکتے تھے. اور 10,000 بکریاں اور 1,000 گھوڑے اور 1,000 اونٹ اور زمین ہر جگہ پر بے شمار. اور یہ جو چھوڑا ہے یہ دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا, دونوں لاتوں سے خرچ کیا, پھر بھی اتنا بچا. سخاوت کے بادشاہ. اور سونے کی ٹائلز تھی, ٹائلز جن کو اولاد میں تقسیم کرنے لگے وراثت میں, تو کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں, چاقو ٹوٹ گئے, چھریاں ٹوٹ گئیں, ان کو کاٹتے کاٹتے. حلال کمایا ہے, اللہ بھی خوش ہے. حرام کی ایک پینی بھی تباہ و برباد کر دے گی. اور حلال کا ڈھیر بتا رہا ہوں.
اللہ راضی ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، یہ اللہ کا تاجر ہے. اللہ کو راضی کر کے دنیا بناؤ تو تمہاری جنت کا ذریعہ ہے. سعد بن عبادہ فرمایا کرتے تھے، یا اللہ بڑے بڑے کام تو، بڑی بڑی نیکیاں تو پیسے سے ہوتی ہیں، کسی کو آزاد کرنا، کسی کا علاج کرانا، کسی کی شادی کرانا، کسی کو گھر بنا کے دینا، تو اللہ مجھے رزق دے تاکہ میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں. مجھے رزق دے، میں تجھے راضی کرنے میں خرچ کروں. لیکن یہ پیچھے دو غلط ذہن بنے کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے. اس نے دنیا کو آگ لگا دی ہے، آگ لگا دی ہے. ایک آدمی اپنی اچھی گاڑی بنانے کے لیے اور اپنا اچھا گھر بنانے کے لیے ہزاروں بچوں کو نشے پہ لگا دیتا ہے، ان کی زندگیاں تباہ کر دیتا ہے. یہ کبھی سکھی رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ 4 دن موج میلہ کر بھی لے گا تو کیا پیچھے موت نہیں؟ کیا آگے قبر نہیں؟ کیا آگے حشر نہیں؟ کیا آگے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا نہیں ہے؟ کیا یہ دنیا ایسے ہی چلے گی؟ نہیں نہیں نہیں. اس کائنات کا ایک خالق ہے جس کا نام اللہ ہے، مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اس کا ایک حکمران ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک حاکم ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک شہنشاہ ہے جس کا نام اللہ ہے، ایک زبردست طاقت ہے جس کا نام اللہ ہے. مشرق پر بھی اللہ ہے اور مغرب پر بھی اللہ ہے اور شمال جنوب پر بھی اللہ ہے اور آسمانوں پر بھی اللہ ہے اور دھرتی پر بھی اللہ ہے. اللہ کی قسم، میرا ہاتھ کا یوں حرکت کرنے پر بھی میرے اللہ کا قبضہ ہے، میری زبان کے بول پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، میرے یہاں بیٹھنے پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، تمہارے کھچ کے آنے پر اللہ کا قبضہ ہے. آسمان کی چھت میرے اللہ کے قبضے میں ہے، زمین کا فرش میرے اللہ کے قبضے میں ہے، ہواؤں کے جھونکے میرے اللہ کے قبضے میں ہے، سردی کا موسم میرے اللہ کا ارادہ ہے، گرمی کی تپش میرے اللہ کا ارادہ ہے، بادلوں سے پانی کا گرنا میرے اللہ کا ارادہ ہے، برف کا گرنا میرے اللہ کی بادشاہی ہے، اور طوفانوں کا آنا، بجلیوں کا چمکنا، بادلوں کی گرج، موسموں کا تبدیل ہونا، درختوں کے پھلوں کے ذائقوں میں خوشبو، پھلوں میں مٹھاس، پھلوں کے اوپر کور، چھلکے، ان کے رنگ، ان کے ذائقے، اور تھنوں کے اندر دودھ، اور ہرن کے نافے میں مشک، اور سانپ کے منہ میں زہر، اور مکھی کے منہ میں شہد، یہ سب میرے اللہ کا ارادہ ہے. آزاد ہیں؟ موت سے لڑ کے دکھاؤ. آزاد ہو جوانی کو روک کے دکھاؤ. آزاد ہو بیماری کو روک کے دکھاؤ. آزاد ہو غم کو روک کے دکھاؤ. کیوں لوگ شراب میں ڈوبتے ہیں؟ کہ اندر کی ویرانیاں ان کو نشوں میں لے جاتی ہیں، ان ویرانیوں کو شراب سے دور کرتے ہیں. ارے اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو ڈھونڈو. میرے اللہ کا اعلان ہے، نہیں پیسے سے اطمینان نہیں ملتا. ایک ذہن یہ کہ ہم اپنی مرضی پر چلیں گے تو ہمیں سکون ملے گا. اللہ کی قسم، جتنا اپنی مرضی پہ چلو گے اتنا تباہ ہوتے جاؤ گے. میرے اللہ کا اعلان، اللہ 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 اللہ. سائرن بجتے ہیں تو ہر آدمی کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہوا؟ سائرن ہے. تو یہ عربی میں الا ایک سائرن ہے. جیسے سائرن کی آواز آتی ہے تو ایک دم بھائی کیا ہوا؟ اللہ 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 اللہ. سائرن بج رہا ہے. سنو 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 سنو. کیا عجب بات ہے. اللہ برمنگم والو سنو، اللہ نوجوانوں سنو، اللہ ساری دنیا میں بسنے والوں، چاہے اللہ کو مانتے ہو چاہے نہیں مانتے ہو، سنو. کیا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک آئے گی، ورنہ ایسے سلگتے رہو گے، سسکتے رہو گے، تڑپتے رہو گے. اللہ کو پاؤ گے تو سب کچھ پاؤ گے، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا.
زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق باہر سے نہیں اندر سے ہے. اندر دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. اور ہمارا رب کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. ارے اندر دیکھ, اندر دیکھ, باہر نہ دیکھ, اندر دیکھ, اندر جھونک. تو سب کچھ تیرے اندر پڑا ہے, باہر نہیں ہے, اندر ہے. ادھر اللہ کو بسا, پھر سولیوں پہ چڑھ کے مسکرائے گا, پیٹ پہ پتھر باندھ کے تم ہنسو گے, کانٹوں کی سیج پر تمہیں نیند آئے گی, آگ کے انگاروں پر تم پھولوں کے مزے محسوس کرو گے, سوکھی روٹی میں تمہیں اللہ تعالیٰ پراٹھے کے مزے نصیب فرمائے گا. اللہ کو تو پاؤ, اللہ کو تو پاؤ. یہی تو حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا کہ ایک طرف اللہ مل رہا تھا تو اس کے لیے سر کٹنا ہے تیار, بچے ذبح ہوں گے تیار, خاندان اجڑ جائے گا تیار, کہ اللہ مل رہا ہے. اللہ ملا تو سستا سودا. پورے چل رہے ہیں, ان کے لیے اللہ کہتا ہے اہل ذکری اہل مجالست, جو مجھے ہر وقت یاد رکھتے ہیں میں بھی انہیں ہر وقت اپنی محفل میں یاد کرتا. اہل طاعتی اہل کرامتی, جو 24 گھنٹے میری مان کے چلتے ہیں, میرے دربار سے ان کو عزتیں ملتی رہتی ہیں, بڑھتی رہتی. اہل طاعتی اہل کرامتی اہل ذکری اہل مجالست. اور تیسرے آگئے میں اور آپ, اہل معصیتی لا اقنتهم من رحمت, جو میرے ایسے مسلمان ہیں کچھ میری مانتے ہیں کچھ اپنی چلاتے ہیں, کبھی میری مان لیتے ہیں کبھی میری چھوڑ دیتے ہیں. تو لا اقنتهم من رحمتی, انہیں بشارت ہو وہ مایوس نہ ہو. ان تابوا فانا حبیبہم, تم توبہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہارا محبوب ہوں, ہماری دوستی فوراً ہو جائے گی. دنیا میں سب سے آسان کام اللہ سے دوستی لگانا ہے, سب سے آسان. کیونکہ انسان سے دوستی لگانے میں جذبات آڑے آتے ہیں, انانیت آڑے آتی ہے, کوئی کھٹپٹ ہو جائے تو پھر دل صاف نہیں ہوتا ہے. اور اللہ ایسی ذات ہے کہ زمین آسمان کا خلا گناہوں سے بھر کے صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کرو, تو اللہ کہتا ہے جاؤ معاف کیا, اتنی جلدی. ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں. اہل معصیتی لا اقنتهم من رحمت ان تابوا فانا حبیبہم, میرے نافرمانوں کو خوشخبری سناؤ کہ مایوس نہ ہو, ڈرو نہیں, مجھ سے ڈرو نہیں, مجھ سے پیار کرو, تم توبہ کرو, میری رحمت تمہیں اپنی چھاؤں میں لے لے گی. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے دعا کی اپیل کی, تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بندوں کو اپنی امت کو لے کر نماز کے لیے نکلے اور دعا مانگی تو دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں نے تو آپ سے بارش مانگی, آپ نے دھوپ زیادہ کر دی. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ تیرے جو ساتھی ہیں ان میں ایک شخص ایسا ہے جس نے پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کیا ہوا ہے, 40 سال, اور اس کی نافرمانی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک وہ کھڑا ہے اس کی نحوست سے میں بارش نہیں کروں گا, اس کو نکال دو میں پھر بارش کروں گا. تو معاملہ دیکھیے کہاں تک پہنچا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی رک گئی, اتنی برائی کا لیول اپ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا جو ایسا شخص ہے ہماری جان چھوڑ جائے باقیوں کو راحت ملے. تو اس نے یوں دائیں دیکھا, مولی شکیل ادھر آ جاؤ, لوگوں کو نظر نہیں آ رہا,
یہاں آ جاؤ۔ اس نے دائیں دیکھا، اسے کوئی نظر نہیں آیا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی ہور بھی نکل آوے، ہور تو نکلیا کوئی نہیں، اسے کہہ لے بھی آج میں مر گیا، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، اور اگر نہیں نکلتا تو یہ سارا ملک بارش سے محروم ہے۔ تو اب وہ اللہ سے بات کرنے لگا۔ تو تھوڑا سا ہم انالیسس کریں کہ یہ جو اب اللہ سے اپیل کرنے لگا ہے، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اس فرق کو آپ تھوڑا ملاحظہ فرمائیں کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں صرف اللہ کی محبت میں، اس کے خوف میں، اس کے شوق میں۔ یہ تو ہو گیا اصلی ٹکسالی کام۔ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ میری عزت بچ جائے، میرا مال بچ جائے، میں بچ جاؤں، تو یہ 2 نمبرہ کام ہے۔ اس میں براہ راست اللہ مطلوب نہیں، اس میں اپنی عزت بچانا مطلوب ہے۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ بولو۔ یہاں اسی قسم کی توبہ ہے، پچھلے 40 سال کی نافرمانی تو ہے پورے اعلیٰ درجے کی، حرامی پن اور نافرمانی اپر لیول ہے، اور توبہ کر رہا ہے انتہائی 2 نمبری۔ جو کہا وہ سناتا ہوں، کہنے لگا الہی عصیتک 40 سنة فامہلتنی، میرے مولا 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، جئتک تائبا فاقبلنی، مجھے آج بھی چھپا لے، میں معافی مانگتا ہوں۔ کس بات پہ کہہ رہا معافی مانگتا ہوں؟ بے عزت نہ ہو جاؤں، ذلیل نہ ہو جاؤں۔ تو اس 2 نمبری کام پر میرے اللہ نے کیا کیا؟ تو 1 نمبر پہ کیا کرے گا؟ گھٹا اٹھی اور بارش۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر کہنے لگے یا اللہ، آدمی تو ایک بھی نہیں نکلا تو بارش کیسے ہو گئی؟ اب آپ سنیے اللہ نے کیا کہا۔ سبحان اللہ، اللہ نے کہا موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل کر دی۔ اتنی جلدی بھی سٹیٹس کوئی بدلتا ہے؟ ٹھیک ہے جی معاف کر دیا، دفع ہو جا، ہمارا یہ ہاں ٹھیک ہے میں نے معاف کر دیا، چل مجھے اب تو شکل نہ دکھا، معاف کر دیا میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے معاف کر دیا ہے، دفع ہو جا، اور پھر کل بارش کر دوں گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل کر دی۔ یہ سمجھا اللہ اپنے نبی کے طفیل ہم پہ کرم فرما، اور اپنے نیک بندوں کی طفیل ہم پہ کرم فرما۔ تو یہ تو 40 سال کا برائی کا کھلاڑی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اس کی طفیل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ وہ کیسے ہو گئی؟ 1 سیکنڈ پہلے تو تیرا مجرم تھا، ابھی محرم کیسے بن گیا؟ تو اللہ نے کہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ اتنی جلدی کوئی کرتا؟ اللہ، تمہاری میری ماں ناراض ہو جائے اتنی جلدی وہ صلح کر، ابا ناراض ہو جائے اتنی جلدی صلح کرتا؟ کسی بھی رشتے کو لے لو، اور میرا اللہ کہہ رہا موسیٰ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب نافرمان تھا میں نے کسی کو نہیں بتایا اور اس پہ پردے ڈالے، آج جب وہ توبہ کر چکا ہے اسے رسوا کیسے کروں؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے، تمہیں کہتا ہوں کسی کو رسوا نہ کرو اور خود میں اسے رسوا کروں نہیں موسیٰ، یہ میرا اور میرے بندے کا راز ہے۔ تو میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کے سنا رہا تھا کہ اہل طاعتی، اہل کرامتی، اہل ذکری، اہل مجالستی، اہل شکری، اہل زیادتی، یہ 3 قسمیں تو فرما برداروں کی۔
جو میری اطاعت کرتے ہیں میں انہیں عزت دیتا ہوں، جو مجھے یاد رکھتے ہیں میں انہیں یاد رکھتا ہوں، جو میرے شکر گزار ہوتے ہیں میں ان کا رزق بڑھاتا ہوں۔ اب آ گیا میرا اور آپ کا نمبر، اہل و معصیت، اور جو دو نمبری ہیں، کبھی ادھر چلے کبھی ادھر چلے، کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے، جو اس طرح چلتے ہیں، تو ان کو اللہ کہتا ہے لا اقنطہم من رحمتی، مایوس نہ ہوں میری رحمت سے، ان تابوا فانا حبیبہم۔ اس پر میں نے یہ قصہ سنا ہے، تم توبہ کر رہو، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے دوست ہیں۔ اگلی بار ان لم یتوبوا، اچھا اگر تم توبہ نہیں کرتے پھر کیا کروں گا؟ فانا طبیبہم، پھر میں تمہارا آپریشن کروں گا۔ ابتلیہم بالمصائب لأطہرہم من المعائب، پھر میں تمہیں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پہنچاؤں گا تاکہ تم توبہ کرو اور تمہارے گناہ دھل جائیں، صاف ہو جائیں۔